بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ سورۃ الاعراف کا مسلسل درس جاری ہے. ہر اینگل سے بہت ہی علمی بیان، علمی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور مرکزی نقطہ یہی ہے کہ دیکھنا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. اور یہ جو واقعہ پیش آیا اس کائنات کے اندر، جس کو سورہ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یاد دلائی ہے کہ دیکھو وہ وقت جب آدم علیہ السلام کی پیٹھ کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری ذریت کو نکالا. یہ حدیث میں اس کی کوئی تفصیل آتی ہے کہ جس طرح چیونٹیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چیونٹیوں کے جتھے کبھی آپ نے دیکھے ہوں، اس طرح پوری انسانیت وہاں موجود تھی. جس نے پیدا ہونا تھا دنیا کے اندر، آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی قیامت تک آنے والی، اس کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا. اس میں انبیاء بھی تھے، غیر انبیاء بھی تھے. دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں اللہ کے فرمانبردار ہوں یا نافرمان ہوں، سارے کافر ہوں، مشرک ہوں، مومن ہوں، سارے اس میں موجود تھے. اور ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا، بات چیت کی. انہوں نے بات چیت کو سمجھا، جواب دیا. اور بات یہ تھی کہ مالک نے جب ان سے کہا اور ایک دوسرے کے اوپر ان کو گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا اکیلا مالک نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے مل کر کہا، کوئی آپس میں مشورے کے بعد نہیں، کیونکہ سب جانتے تھے. سب نے کہا کہ بالکل، قالوا بلا، بالکل، کیوں نہیں، شاہدنا، ہم گواہ ہیں ایک دوسرے کے، ہم گواہی دے رہے ہیں کہ بالکل یہی معاملہ، آپ ہمارے رب ہیں. اور مالک نے فرمایا کہ یہ عہد و پیمان اس وجہ سے لیا جا رہا ہے، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ یہ تو مسئلہ ہمیں سمجھ ہی کوئی نہیں تھا. کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ یہ تو پتہ ہی نہیں چلا، یہ تو کسی نے بتایا ہی نہیں. تو آج براہ راست سن کے جاؤ، تاکہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بالکل مالک آپ ہیں. اور مالک نے اس پر کہا کہ یہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے، یہ اس لیے لیا جا رہا ہے کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا. او تقولو، یا یہ کہو، انما اشرک آباؤنا، شرک تو ہمارے ابا و اجداد نے کیا تھا. غور کرو اللہ کے بندو اس نقطے کے اوپر کہ معاملہ شرک کا ہے صرف، کیونکہ اسی کے اوپر پوری کائنات کا یہ سارا سسٹم ہے. یہ کائنات بنی ہے اللہ کی وحدانیت اور توحید کو بیان کرنے کے لیے کہ مالک اکیلا ہے، اور کوئی بھی اس کی ذات کا ٹکڑا نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، مشیر ہے. اکیلا اس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اور اکیلا وہ واحد القہار ہے. تو اس مسئلے کے لیے ان کو یہ بات بتائی گئی کہ کل تم یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ شرک تو ہمارے ابا و اجداد نے کیا تھا ہم سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کی بعد میں اولاد میں سے تھے. ایک چیز اوپر سے چلی آ رہی تھی تو ہم نے وہ کر دی. تو آپ ہمیں نہیں بلکہ ان کو پکڑے جنہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا. تو وہ بڑے مجرم ہیں کہ یہ نہ کہنا شروع کر دو. گویا اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہر ایک اپنا انفرادی طور پر ذمہ دار ہے. اور غور کرنا بھی آگے دوسری آیات بھی آئیں گی، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کے ایک ایک اینگل سے اس کے اوپر بیان دیا ہے، روشنی ڈالی ہے. اور یا تیسری بات، تم یہ نہ کہنا شروع کر دو افتہلکنا بما فعل المبطلون، کہ مالک کیا تو ہمیں
اس بات پر اب پکڑ رہا ہے جو ہم میں سے کچھ غلط کار لوگوں نے جو ایک کام کر لیا تھا اس کی وجہ سے دوسروں کی گناہ ہمارے اوپر لاد رہا ہے، یا دوسروں کی غلطی کا سزا ہمیں دے رہا ہے، کہیں یہ معاملہ نہ ہونا شروع ہو جائے۔ تو یہ سارے عذر جو اتنے تھے یہ تمہارے ختم کر دیے گئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، مالک فرماتا ہے اس طرح ہم اپنی آیتوں کو، اپنی باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اس لیے یہ قرآن ہے، کوئی چیز اس میں چھوڑی نہیں گئی ہے، ایمان اور عقیدے کے حوالے سے، ہدایت کے حوالے سے، جو انسان اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے مالک نے فرمایا سورہ القمر کے اندر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو یعنی نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو یہاں مالک فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اس طرح ہم نے اس بات کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ ہماری طرف رجوع کریں۔ یہ دوسرے جو ادھر ادھر انہوں نے رجوع کیا ہوا ہے ادھر سے ہٹ کے پھر ہماری طرف آ جائیں، اور یہی وہ عہد و پیمان ہے میرے پیارے بھائیوں جو انبیاء یاد دلانے آتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو کوئی نہیں یاد یہ کبھی اللہ نے اس طرح ہمیں کہا تھا، اور مجھے تو یاد ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ تو اصل میں اس جسم نے وہ عہد و پیمان نہیں کیا تھا۔ یہ جسم تو یہاں زمین کے عناصر سے بنا ہوا ہے، اسی لیے اس کو جسد عنصری کہا جاتا ہے۔ یہ عناصر سے، مختلف عناصر سے مل کے جسم بنا ہے، اس جسم نے نہیں کیا تھا۔ وہاں ارواح پیدا کی گئی تھی اور وہاں ان کو چھوٹے چھوٹے جسم دیے گئے تھے، اس لیے اس جسم کو وہ چیز یاد نہیں ہے۔ ہمارے لیے صرف ایمان کے حوالے سے ہے، کیونکہ اللہ بتا رہا کہ یہ ہوا ہے، تو ہم کیسے نہیں مانیں گے؟ واقعی ہوا ہے۔ اور انبیاء نے اس عہد کو یاد دلانے کے لیے ہمیشہ یہ یاد لائق، دیکھو اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہو اور عہد و پیمان کر کے آئے ہو کہ تم اللہ کے بندے بنو گے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرو گے، اور یہاں کے بھول گئے ہو، یہاں کے تم نے انسانوں کی بندگی کرنا شروع کر دی، کسی نے سورج کی بندگی کرنا شروع کر دی، کسی نے چاند کی بندگی کرنا شروع کر دی۔ یعنی تمہارے علاوہ جتنی یہ دوسری چیزیں ہیں، مخلوق ہیں، یہ تمہاری طرح مخلوق ہیں، اور تم ان سے زیادہ افضل ہو، اور مخلوق سے زیادہ تم اونچا درجہ رکھتے ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے اس کائنات کو۔ اگر آپ غور کریں، یہ پوری کائنات بالواسطہ یا براہ راست انسان کی خدمت کر رہی ہے، اس کی نوکری کر رہی ہے۔ گویا چاند اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، سورج اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، سمندر اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، ہوائیں اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، بارش اور فرشتے، عطا کہ یہ نظام جس طرح پہاڑوں کے فرشتے، بادل چلانے والے فرشتے، وہ انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اپنے اس خدمت گاروں کا کوئی ان کی پوجا کرتا ہے؟ کوئی کبھی ایسا ہوا ہے دماغ نہیں کام کر رہا ہے؟ کوئی دنیا میں تم سمجھتے ہو کوئی اپنے غلاموں کی پوجا کرتا ہے، اپنے نوکروں کی پوجا کرتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ بلکہ ایک جیسے ہم جنس جو ہوتے ہیں ان کی بھی پوجا کرنا صحیح نہیں ہے۔ تم نے یہ کیا ظلم کیا ہے؟ تو اس طریقے سے سمجھایا گیا انسانوں کو کہ دیکھو کسی کی بندگی نہ کرو سوائے اپنے مالک اور خالق کی۔ یہ تمہارا عزت دار سر صرف اللہ اپنے مالک کے سامنے جھکے اور اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ اور یہ تم حالانکہ دیکھا جائے کتنی آسان بات ہے، کتنا تھوڑا مطالبہ اللہ نے کیا، وہ نظریاتی صرف ایک سوچ کا مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ نے، یقین کرو۔ جس طرح کہا جاتا ہے اصل چیز سوچ ہے، باقی ہڈیاں اور گوشت ہے۔ انسان ایک دوسرے سے مختلف صرف سوچ کی وجہ سے ہوتا ہے، باقی سارے انسان ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ سوچ ہوتی ہے اللہ کے بارے میں، آپ نے سوچ کیا رکھنی ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف آپ کا دماغ گیا کہ کوئی اور معبود ہے، کوئی اور داتا ہے، کوئی اور دستگیر ہے، کوئی اور مشکل، کسی اور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے، اچھا اگر یہ معاملہ ہو گیا تو مالک فرماتا ہے یہ وہ نمک حرامی اور غداری ہوگی، کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور دنیا میں ایک لائن لگائی جا رہی ہے، ایک طرف چھانٹی ہو رہی ہے اللہ کے مخلص اور خالص بندے کون ہیں، اور ایک طرف جہنم کی چھانٹی ہو رہی ہے کہ نمک حرام اور غدار کون ہیں، شرک اور کفر کرنے والے کون ہیں، اور شرک اور کفر کرنے والوں کو اپنا امام بنانے والے کون ہیں۔ انہی کے اندر سمجھا جائے گا ان کچرا لوگوں کو، اور خالص پیور لوگ جو ہوں گے خالص اللہ۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، خالص یہ نہیں کہ آپ خالص ہو گئے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس نے خالص کر لیا ہے جن کو، وہ خالص کرتا ہے۔ یہ احسان مانو، اگر خالص ہو گئے ہو تو اس کا احسان مانو، اس نے خالص کیا آپ کو اپنے لیے، یہ نہیں کہ آپ ہو گئے ہیں۔ اور وہ جو خالص کرتا ہے وہ حکیمانہ خالص کرتا ہے، ایسے کہ اندھی بانٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کون اس لائق ہے، ورنہ مالک اپنی طرف آنے نہیں دیتا ہے۔ بظاہر آپ کہہ رہے ہیں فلاں بندہ اللہ کی طرف نہیں آ رہا ہے، ایمان کی طرف، اور وہ نہیں آنے دے رہا ہے کیونکہ اس کے دماغ کے اندر کھوٹ ہے، اس کے اندر جو ہے کفر و شرک کے ساتھ لگاؤ لگا ہوا ہے، تب مالک اس کو نہیں آنا ہے۔ پہلے کفر و شرک سے تو نکلے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو جن کو اللہ خالص کر لے گا وہ بچیں گے۔ یہی چیز ابلیس نے کہی تھی
کہ میں سب کو رگڑ دوں گا سوائے ان کے جن کو مالک تو اپنا خالص کر لے گا، ان کے اوپر میرا بس نہیں چلے گا۔ تو مالک نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اور کہیں مالک نے خود فرمایا کہ میرے بندوں پر تیرا کچھ زور نہیں چلے گا جن کو میں اپنے لیے خالص کر لوں گا۔ تو اللہ کے بندوں یہ معاملہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ مالک فرماتا ہے اس طرح ہم اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ والی مثال آئی ہے جس کا پچھلے درس میں ذکر آیا تھا، ایسے عالم دین جن کو اللہ نے اپنی آیات کا علم دیا تھا لیکن وہ دنیا کی طرف جھک گئے، دینداری کے بجائے دکانداری انہوں نے شروع کر دی، نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، دین کا پورا کام، اور پھر وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے بھی روکتے۔ کاش یہ ظالم صرف مال لیتے اور بات سچی بتاتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تمہارا مال بھی کھائیں گے، تمہیں سچی بات بھی نہیں بتائیں گے۔ بتاؤ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو اس انداز سے ان کی مثال دی گئی کہ ایسے علماء جو زمین کی طرف جھکے، ان کی مثال جو ہے وہ کتوں کی سی ہے، زبان لٹکاتے ہیں۔ اس کے بعد مالک نے آگے یہ مضمون بیان کیا جس کا آج آپ سن رہے ہیں۔ مالک فرماتا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کی آیات ہے جو آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ گمراہی میں پڑا رہنے دیتا ہے۔ اور ہم نے دیکھیں یہ مضمون بھی بڑا زبردست ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بے شمار جنوں اور انسانوں کو مالک فرماتا ہے ہم نے اپنی جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب بندہ غور کرے، اگر جس طرح قرآن کی بعض آیات اگلی آیات پچھلی آیات کو کھولتی ہیں، ورنہ یہاں آپ رک جائیں گے تو حیرانگی ہوگی کہ جب اللہ نے ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر ان کا کیا قصور ہے بیچاروں کا؟ نہیں، آگے اور بات بتائی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں، غور و فکر کرنے والا دماغ دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، لیکن غور و فکر نہیں کرتے، اس لیے جہنمی بنیں گے۔ فرمایا وَلَهُمْ آیٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے ہیں، اندھا سمجھو ان کو، آنکھوں والا اندھا ہے، یہ غور نہیں کر رہے ہیں زمین و آسمان کا نظام کون چلا رہا ہے، سورج کون نکال رہا ہے، چاند کو کون کٹا بڑا، بارشیں کون برسا رہا ہے، ہوائیں کون چلا رہا ہے، تمہاری روزی کا رزق کا انتظام کون کر رہا ہے، تمہارا داتا کون ہے، تمہارا مشکل ہے، غور نہیں کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں لیکن بہرے سمجھو ان کو، کون ہیں بات نہیں سمجھتے ہیں، کھول کھول کے بیان کرو، میگا فون میں بتاؤ ان کو، لوڈ سپیکر میں ان کو بتاؤ، کان ہونے کے باوجود ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے، وہ ہے جس کے سامنے جو کو اس کی بات مانو، اس کے مقابلے میں کسی کی بات نہ مانو۔ اس کے مقابلے میں اگر علماء کی بات مانو گے تو تم ان کو اپنا رب مان رہے ہو۔ آج سب سے بڑا معاملہ ہمارے لیے یہ کھڑا ہو گیا، اللہ کی بات پیش کی جائے تو آگے سے تفسیریں پیش کرتے ہیں، یہ تفسیر نہیں مانتے ہو، ابن کثیر کو نہیں مانتے ہو، آپ محمود الحسن صاحب کو نہیں مانتے ہو کیونکہ محمود الحسن صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا ہے، یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ کیوں نہیں مانتے ہو؟ اتنے بڑے عالم ہیں، بتاؤ محمود الحسن کی بات کو مانے یا اپنے رب کی بات کو مانے، کس کو مانے؟ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں، اتنے بڑے اعلیٰ حضرت ہیں، ان کی بات بھی نہیں مانتے ہو۔ اعلیٰ حضرت کہتے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد، ان کی نظر و نیاز کے قائل تھے، واسطے وسیلے کے قائل تھے، اعلیٰ حضرت کی بھی بات نہیں مانتے ہو۔ تو بتاؤ ہم اعلیٰ حضرت کی بات کو مانیں یا اپنے رب کی بات کو مانیں؟ مالک اس مسئلے کو کتنا کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔ مالک فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اسی سورہ کے اندر یہ دیکھیں، یہ وہ یاد مالک فرماتا ہے اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے پکارو۔ واسطہ وسیلہ اور صدقہ دینا ہے تو اپنے مالک کے اچھے اچھے نام ہیں، وہ غفور الرحیم ہے، اس کو کہو یا غفور الرحیم میرے گناہوں کو معاف کر دے، یا الوہاب مجھے یہ اولاد عطا فرما، اور جو بھی اس کی صفت کو لوگ ہیں اس کی رحمت جوش کے اندر آئے گی۔ اس طرح واسطے وسیلے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، لیکن ان کو یقین نہیں آتا ہے، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اللہ نے بتایا ہے، لیکن ہم صدقہ مانیں گے یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ، پانچ دن پاک کا صدقہ، اندازہ لگائیے۔ اس طرح کی دعائیں مانگیں گے مشرکانہ طریقے سے، اور پھر حیران ہوتے اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا، پتہ نہیں جرم کیا، اور یہی تمہارا جرم ہے، یہی تمہارا جرم ہے۔ پوری کتاب کے اندر، اس اللہ کی کتاب کے اندر الحمدللہ کی بسم اللہ سے لے کر والناس تک آپ کو یہ واسطے وسیلے کا شرک اس انداز سے نہیں ملے گا، کسی اور کے وسیلے سے مانگو، کیونکہ کسی اور کا اللہ کے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے بتایا مالک نے کہ دیکھو یہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں، ان کے کان ہیں لیکن بالکل بہرے سمجھو، آنکھیں ہیں لیکن اندھے ہیں، اور غور و فکر کرنے والے دل و دماغ دیے مالک نے لیکن بالکل نہیں سمجھتے ہیں۔ فرمایا اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے،
یہ چلتے پھرتے جانور ہیں، دو ٹانگوں والے جانور ہیں، یقین کیجئے. ان کو پڑھے لکھے نہ سمجھو کہ پی ایچ ڈی ہیں حضرت صاحب، یہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں، یہ دیوبند کے فارغ التحصیل ہیں جی. پہلے فارغ التحصیل ٹاپر جو دیوبند سے نکلے تھے محمود الحسن، انہوں نے قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر شرک کا انجیکشن دے دیا. شرک کے جو دائی گزرے ہیں ان کی عزت کرانا چاہتے ہو ہم سے؟ ان کو کچھ نہ کہو، ان کو کچھ نہ کہو پھر تمہیں نہ کچھ کہیں. تو اس انداز سے اللہ کے بندو یہ بڑی سادہ بات ہے. فرمایا یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. مالک نے جانوروں سے بدتر کا، اور کسی جانور کا نام نہیں لیا کہ جو بھی ذلیل ترین حقیر ترین جانور ہے نا، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جاندار ایسا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں انتہائی گندی نالی کا کیڑا ہے، چاہے اس سے بھی بدتر ہے یہ انسان اگر یہ شرک کی طرف جا رہا ہے اور مشرک ہے اور شرک کرنے والوں کو اپنا امام اور لیڈر سمجھتا ہے اور اپنے مالک اور خالق کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ جانوروں سے بدتر. فرمایا اولئک هم الغافلون، بالکل غفلت میں پڑے ہوئے، ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ کس نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کو مرنا بھی ہے، ان کو آگے انجام کیا ہونے والا ہے. بعض بھی بتاؤ دیکھا جائے گا جی، دیکھا جائے. وہ دیکھا کیا جائے گا؟ وہاں تو تمہیں خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر تمہارے گلے میں پٹے پڑے ہوں گے اور 70 گز لمبی زنجیر کے اندر فرشتے تمہیں گھسیٹیں گے کبھی ایک وادی کے اندر خوفناک جہنم کے اندر. اللہ جانتا ہے. یہ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھا یہ لاوے کا، میری عقل حیران ہو گئی کہ یہ لاوا کس طریقے سے نکل رہا ہے زمین کے اندر سے، ایسا اچھل رہا ہے اس کے اندر کہ آگے پیچھے اس کے پہاڑ ہیں اور اس پہاڑ کو بھی کراس کر کے دوسری طرف گر رہا ہے جا کے. اندازہ لگا ایسا لاوا اور پہ بہ رہا ہے. یہ میں کہتا ہوں صرف اتنی سزا دے دی جاتی ہے ان کو تو یہ بہت بڑی تھی. جس طرح نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جہنم کی آگ کو دہکایا گیا اور وہ سرخ ہو گئی 1000 سال، وہاں اللہ کے 1000 اللہ بہتر جانتا ہے، اس کو سرخ ہو گئی اور پھر اور 1000 سال اس کو دہکایا گیا خوب تو پھر وہ نیلی ہو گئی اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کو اور دہکایا گیا 1000 سال اور پھر وہ کالی ہو گئی. اب وہ کالی آگ ہے، اندازہ لگائیے، اور اس دنیا کی بڑی سے بڑی آگ سے 70 گنا بڑی ہے. تو صحابہ نے جب یہ دیکھا ڈر گئے اور کہا یا رسول اللہ یہ ایک ہی بڑی تھی، یعنی یہ 1 گنا والی آگ بھی تھی، یہ بڑی خوفناک آگ تھی، تو 70 گنا اس سے بڑی آگ. اندازہ لگائیے پیپ اور خون کی وادیاں وہاں، اور ابلا ہوا تانبا ان کے منہ کے اندر ڈالا جائے گا، سر کے اوپر ڈالا جائے گا وہ، اس کے بعد جلد ان کی بالکل پگھل کر جس طرح موم ہوتی ہے اس طرح نیچے آ جائے گی، اور پھر بدلنہم جلود غیر. مالک فرماتا ہے ایک جلد کیا، ایک اور جلد بنائی جائے گی، وہ جلے گی، پھر تیسری جلد بنتی رہے گی ہمیشہ. مالک فرماتا تاکہ آگ کے عذاب چکے. اور پھر کہیں جب موت پکار کے موت آ جائے اور فرشتے کہیں گے ایک موت سے کام نہیں چلے گا، 1000 موتوں کو پکارو اب تمہاری موت آنے والی نہیں. اس طرح ہمیشہ کے لیے اللہ کے بندوں آگ کے اندر چلے جاؤ گے. یہ زیادہ بہتر ہے یا دوسری طرف وہ جنت الفردوس کی بہاریں؟ مالک نے فرمایا عقل حیران ہے مالک نے اپنے بندوں کے لیے، صرف ان کے لیے جو شرک نہ کریں بس. حدیث کے اندر آتا ہے جب یہ جہنم کی آگ کے اندر جل رہا ہوگا اس وقت فرشتوں کے ذریعے سے پوچھا جائے گا اگر پوری زمین تمہیں سونا بنا کے اتنی اور دے دی جائے کیا تو اس جہنم کی آگ سے اس سے نکلنے کے لیے تیار ہے؟ وہ فوراً کہے گا میں تیار ہوں. اور کہا جائے گا کذاب جھوٹے، اب تو کہہ رہا ہے میں تیار ہوں. اللہ نے بہت کم مطالبہ کیا تھا. اور اس طرف اشارہ کریں گے یہ جو ابھی بیان آپ کے سامنے آیا ہے کہ جب تو آدم کی پشت میں تھا اللہ نے صرف تم سے اتنا مطالبہ کیا تھا کہ دیکھو میرے ساتھ شرک نہ کرنا، بس اتنا مطالبہ تھا اور کوئی مطالبہ نہیں تھا تم سے. وہ مطالبہ تم نے نہیں کیا، تم نے شرک کو شیر مادر سمجھا ہوا ہے. کفر شرک کو اور کفر شرک پھیلانے والوں کو اپنا امام سمجھنا، اپنا لیڈر سمجھنا یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ اپنے مہربان رب سے تو غافل ہے، تمہارا دماغ نہیں کام کرتا تھا؟ سورہ یاسین کے اندر ہے جب یہ گروہ در گروہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، گروہ در گروہ جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہوں گے، اس وقت فرشتے پوچھیں گے، اللہ کہے گا ان کو روکو ذرا، بے ایمانوں سے پوچھو وہ دماغ نہیں کام کرتا تھا؟ اس وقت یہ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ. کبھی اپنے اکابرین کو لعنت کریں گے، کبھی اللہ سے فریادیں کریں گے یا اللہ ان پر دور عذاب لائے، ان بے ایمانوں نے ہمیں کام پہنچا دیا. اور کہیں گے ایمان کی بات آئی بھی تھی، کانوں نے سنی بھی تھی، اور بے ایمانوں تمہاری وجہ سے ہم ادھر نہیں آئے اور تمہارے اوپر اللہ کی لعنت. اس طرح کہیں گے. اللہ کے بندو یہ وقت آنے والا ہے، یہ درس ہمیشہ اسی طرح نہیں جاری رہیں گے. یہ چند لمحوں کا مسئلہ ہے، یقین کیجیے دنیا ختم ہو جائے گی، یہ قیامت پیچھے گزری بات معلوم ہوگی اور فیصلہ چکا دیا جائے گا. اور فیصلہ وہ جو ہونا ہے وہ اس ایمان کی بنیاد کے اوپر ہونا ہے آج جو بتائی جا رہی ہے. اللہ کی کتاب بالکل کھول کے اس مسئلے کو بیان فرماتی ہے. مالک فرماتا ہے اس طریقے سے باتیں کھول کے بیان کر دی گئی ہیں، یہ مغافل لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اور پھر مالک نے اس انداز سے یہاں وہ والی آیت آ رہی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے سے نام ہیں ان کے ذریعے پکارو. وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑو ان کو
جنہوں نے اللہ کے اسماء حسنہ کے اندر ایمان کے اندر خرابیاں لائی ہیں اور دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں کے ذریعے پکارتے ہیں، بالکل ان سے لا تلقی کا اظہار کر دو. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بالکل یہ اپنے انجام کو پہنچ کے رہیں گے، انہوں نے پہنچنا ہے وہاں. مالک فرماتا ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، اور یعنی بتایا گیا کہ اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو ہمارے مخلوق میں، ہمارے بندوں میں ایسے بھی ہیں جو بالکل اس کو مانتے ہیں اور ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق، وہ ہدایت کے مطابق انصاف کرتے ہیں. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی. بتائیے اللہ تعالیٰ کے اس منصوبے کو کون روک سکتا ہے کہ ہماری آیات کو جھٹلا دیا، مالک فرماتا ہے ہم ان کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بتاؤ کیسے روکو گے ان کو؟ آج تک کئی دفعہ ہم حیران ہوتے ہیں کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں سمجھ میں بات، جب مالک ان کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے چونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے. اپنے بڑوں کو مانا ہے، اپنے من کو مانا ہے، اپنی باتیں چلائی ہیں، اللہ کی بات نہیں چلاتے ہیں، اپنے اکابرین کی باتوں کو چلاتے ہیں. اور سب سے بڑا ان کا جرم یہ ہے انہوں نے اللہ کی کتاب کو پرکھا ہے اپنے اکابرین کے سسٹم کے اوپر. یہ مسئلہ، اور یہ سنو میرے پیارے بھائیوں، انہوں نے اپنے اکابرین کو معیار بنا کے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. حالانکہ کہنا ہونا کیا چاہیے تھا اپنے اکابرین کو کتاب کے مطابق پرکھتے، اپنے اکابرین کو کتاب کے مطابق پرکھو. یہ کتاب کو اکابرین کے مطابق پرکھتے ہیں، بتاؤ کس طرح ان کو ہدایت ملے گی؟ یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندوں میرے پیارے بھائیوں. مالک فرماتا ہے ان کو ہم لے جائیں گے. وَأُمْلِي لَهُمْ، سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا کلام ہے. مالک فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو ڈیل دے رہا ہوں. إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے. یہ نہ سمجھو کچھ نہیں ہو رہا ہے، ہم انکار کر رہے ہیں، مومنوں کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں، کفر و شرک میں دوڑتے چلے جا رہے ہیں، کچھ ہو بھی نہیں رہا ہے، مالک کی رحمتیں برس رہی ہیں. اور ڈیل ہے، یہ وہ ڈیل ہے جو تمہیں دی جائے، یہ وہ عذاب ہے جو دنیا میں تمہیں دیا جا رہا ہے. تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، تمہیں ہدایت سے محروم کر دیا گیا ہے، مالک کی طرف آنے کا راستہ بند کر دیا گیا تمہارے لیے. اس سے بڑی کوئی سزا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی ذلت ہو سکتی ہے؟ مالک فرماتا میری قید کا کوئی توڑ نہیں ہے. یہ بہت بڑی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی، اور انسان کے لیے بہت بڑی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے توفیق ہی چھین لے کہ اللہ کی طرف آنے کا راستہ ہی اس کے لیے بند کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس درس کے حوالے سے یا کوئی بھی اور آپ دینی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو آپ کے لیے موقع ہے، میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا. کسی مشرک کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا کسی مشرک کے پیچھے صلاۃ پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے یہ مسئلہ آپ کسی سے بھی اگر آپ پوچھیں نا، کسی مسلک سے، کسی بھی عالم دین سے پوچھو گے گا نہیں، کیونکہ اصولی طور پر تو شرک کرنے والے کو امام نہیں بنایا جا سکتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے شرک کو شرک نہیں سمجھتے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو آپ دیکھیں جتنے مسلک پائے جاتے ہیں کوئی مسلک اس شرک سے خالی نہیں ہے، کوئی مسلک. بریلیوں کے پاس جاؤ، نبی علیہ السلام نور کے ہیں، ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، پکارو یا رسول اللہ، حضرت بھی ہیں موجود، ان کے اندر یہ شرک، واسطے وسیلے کا شرک ان کے اندر. دیوبندیوں کا شرک میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے، کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو خالص واسطہ ہے رحمت الہی سمجھ کر، اگر عارضی طور پر ان کو بھی پکار لیا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے. اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے. اہل حدیثوں کے پاس جاؤ، کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، قبروں میں ہیں، پہچانتے ہیں، دیکھتے ہیں. بتاؤ سب کچھ، ہر شرک ان کے اندر موجود ہے. تو کیسے اپنی نمازوں کو آپ برباد کریں گے جس کا شرک ثابت ہو جائے؟ جب تک معلوم نہیں تھا وہ معاملہ اور ہے، لیکن جب بات اٹھی ہوئی ہے اب اور آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ شرک ہے، یہ طاغوت ہے، تو اس کے بعد ان کا کفر کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. اور ایسوں کو امام بنانا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایمان کی اور صلاۃ کی کوئی قدر نہیں ہے، کیونکہ صلاۃ بڑی قیمتی چیز ہے. ایمان کے بعد سب سے پہلی آزمائش ہے آپ کے اوپر صلاۃ ہے. یہ ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز ہے. ایمان کے بعد یاد رکھیے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ جو صلاۃ ہے یہ 5 وقت کے لحاظ سے صرف مومنوں کے اوپر ہے، جو ایمان بالکل کھرا ایمان ہو، جن کے اندر بال برابر شرک نہ ہو. یہ صلاۃ ان کے لیے. ابھی یہ بالکل اگلے مہینے تک یہ رمضان کے روزے آ رہے ہیں، وہاں بھی دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمانداروں مومنوں صرف تمہارے اوپر یہ رمضان کا مہینہ ہے، کسی اور کے لیے نہیں. تو جس کا ایمان خراب ہے یا پہلے جس کی کتابوں سے جو شرک ثابت ہو گیا ہے، جن کی نشاندہی کی جا رہی ہے، اب وہ رحمت اللہ علیہ نہیں رہے، اب وہ ہمارے امام اور لیڈر نہیں ہیں. ان کو امام بنانا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا، شرک کرنے والوں کے پیچھے، یہ اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے.